بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، زلیخا مصر اور اس کے مضافات میں بہت حسین و جمیل عورت تھی۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا مردوں میں حسن کا کوئی ثانی نہ تھا، اسی طرح زلیخا کے حسن کا ثانی پورے مصر میں نہ تھا۔ زلیخا نے ایک دفعہ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی اور آپ علیہ السلام نے زلیخا کو عزیز مصر ہونے کا پتہ بتایا۔ جب زلیخا کے نکاح کے پیغامات آئے تو سب کے پیغامات رد کر دیے، مگر جب عزیز مصر کی طرف سے نکاح کے لیے پیغام آیا تو فوراً ہی قبول کر لیا۔ تفسیر نعیمی میں ہے زلیخا شاہ تیموس جو سارے مغرب میں یعنی تہائی دنیا کا بادشاہ تھا، اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ خواب میں دیدار یوسف علیہ السلام سے مشرف ہو چکی تھی اور آپ علیہ السلام نے اپنا پتہ بتایا تھا کہ میں عزیز مصر ہوں اور میں تیرے لیے ہوں اور تو میرے لیے ہے۔ زلیخا کئی سال پہلے ہی اپنے اس خواب والے عزیز مصر پر عاشق ہو چکی تھی۔ 19 بادشاہوں اور خوبصورت شہزادوں کے پیغام نکاح آئے، مگر زلیخا نکاح کے لیے راضی نہ ہوئی، اور جب عزیز مصر کا پیغام آیا تو فوراً ہی راضی ہو گئی اور کتفیر سے اس کی شادی ہو گئی۔ جب پہلی بار منہ دکھلائی ہوئی تو زلیخا سخت غمزدہ ہوئی اور خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ زلیخا نے خودکشی کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ جس عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا تو آپ علیہ السلام تھے ہی نہیں، بلکہ وہ تو عزیز مصر کوئی اور تھا جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، اس لیے خودکشی کا ارادہ کیا۔ جب زلیخا خودکشی کرنے لگی تو ایک لونڈی نے صبر کی تلقین کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ عزیز مصر نامرد ہے، تمہیں تمہارا عزیز مصر مل جائے گا، لہٰذا صبر کرو۔ زلیخا کا جب عزیز مصر سے نکاح ہوا تو وہ قربت نہ کر سکا کیونکہ وہ نامرد تھا، اسی لیے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کنواری ہی رہیں۔ تفسیر نعیمی میں ہے عزیز مصر کسی رات بھی زلیخا کے قریب نہ آ سکا اور زلیخا کنواری ہی رہی، گویا کہ رب تعالیٰ نے زلیخا کو کتفیر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے امانتاً رکھا